الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين صدق الله مولانا العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. قابل عزت احترام بزرگ عزیز دوستوں اور بھائیوں، ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے اور آج اس کی آخری تاریخ ہے. ربیع الاول کی آمد کے ساتھ ہی ہم نے یہ عزم کیا تھا اور یہ طے کیا تھا کہ ہم رسالت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ اور آپ کی سیرت طیبہ کے حوالے سے کچھ گفتگو کریں گے. اس وقت پوری دنیا میں فرعونوں اور خاص طور پر ہمارے ملک بھارت میں گزشتہ چند سالوں سے جو اسلام دشمن ہوائیں چل رہی ہیں، مسلمانوں کو اور جس طریقے سے ضرور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، نہ صرف جسمانی تکلیفیں بلکہ ذہنی فکری اثرات سے مسلمانوں کو ہراساں کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں. ان میں ایک بہت ہی مضمون کوشش رسالت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کو نشانہ بنانے کی. جس وقت سیرت کا یہ سلسلہ شروع کیا گیا تھا، اسی وقت بہت کچھ باتیں تمہید کے طور پر بتا دی گئی تھی کہ یہ سلسلہ ہم کیوں شروع کرنا چاہ رہے ہیں، تاکہ مسلمان کا واحد روح اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جانے، اور اگر کماحت روح جانیں گے تو محبت پیدا ہوگی، اور محبت پیدا ہوگی تو اللہ کی معرفت بھی حاصل ہوگی. بہرحال یہ کیا گیا تھا کہ ہم سیرت کا سلسلہ شروع کریں گے اور مکمل سیرت نبی آپ کے گوش گزار کرنے کی کوشش کریں گے، چاہے اس میں ہمیں 10 اور 20 جمعہ کیوں نہ لگ جائے، لیکن اس سلسلے کو ہم انشاءاللہ جاری رکھیں. کیونکہ میرا یہ ماننا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک تذکرہ یہ بھی کسی سعادت سے کم نہیں ہے. اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں یہ سعادت بخشی کہ ہم آپ کے ذکر جمیل سے اور آپ کے تذکرہ مبارک سے اپنی زبان کو اور اپنے دل کو منور کر رہے ہیں. اللہ کا کرم ہے والحمدللہ علی ذلک. زبان پر بار خدایا یہ کس کا نام آیا، زبان پر بار خدایا یہ کس کا نام آیا، میرے نطق نے بوسے میری زبان کے لیے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. تذکرہ آپ کا جو شروع کیا گیا تھا، آپ کے اجداد کے مبارک تذکروں سے اس سلسلے کو شروع کیا گیا تھا. سب سے پہلے حضرت ابراہیم اور پھر ان کے صاحبزادے حضرت اسماعیل، اور پھر حضرت اسماعیل کی اولاد نقیبہ اور عدنان اور حسین اور عبد مناف اور ابن ہاشم اور عبد المطلب، ان تمام کے تذکرے الحمدللہ گزشتہ 4-5 جمعوں میں ہو چکے ہیں. تذکرہ لاسٹ جو فرائیڈے یعنی گزشتہ جمعہ میں جو تذکرہ چلا ہے وہ میرے نام کے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جد امجد حضرت عبد المطلب کا تذکرہ چل رہا ہے. اور یوں سمجھی کہ تذکرہ آپ کا تقریباً ختم ہو گیا تھا. آپ کے جو کارنامے تھے حضرت عبد المطلب کے، جو انہوں نے خدمات انجام دی، اللہ نے جو ان سے خدمات دی، وہ سارا تذکرہ مفصل آپ کے سامنے رکھا گیا ہے. کچھ چیزیں جو عبد المطلب کے اس حوالے سے باقی رہ جاتی ہیں، آج کچھ ان کا
تذکرہ کر دیتے ہیں۔ عبد المطلب جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا ہیں، انہوں نے 5 شادیاں کی تھی۔ عبد المطلب کی 5 شادیاں ہوئی تھی اور 5 شادیوں سے عبد المطلب کو تقریباً 16 بچے ہوئے، جن میں سے 10 بیٹے تھے اور 6 بیٹیاں تھیں۔ اب تاریخ کی اور سیرت کی کتابوں میں کوئی تفصیل والی ہے کہ کس بیوی سے کتنے بچے ہوئے، ان میں کتنے بیٹے تھے، کتنی بیٹیاں تھیں۔ جیسے ایک بیوی تھی ان کی نطیلہ بنت جناب، نطیلہ بنت جناب سے عبد المطلب کو 2 بیٹے ہوئے ہیں، عباس اور زرع۔ نطیلہ بنت جناب سے 2 بیٹے ہوئے ہیں، عباس اور زرع۔ دوسری بیوی تھی فاطمہ بنت حالہ بنت وہب سے۔ حالہ بنت وہب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خالہ ہیں اور آپ کی دادی بھی ہیں۔ حضرت عبد المطلب نے اپنے بیٹی کی شادی سے نکاح کیا تھا عبداللہ حضرت آمنہ کی بہن سے۔ تو ان حالہ بنت وہب سے حضرت عبد المطلب کو 3 بیٹے ہوئے تھے، حمزہ ہے، مقوم ہے، حجر ہے۔ حمزہ، مقوم اور حجر، یہ 3 بیٹے ہوئے تھے حالہ سے، اور ایک بیٹی ہوئی تھی جن کا نام تھا صفیہ، اور پہلی بیوی جن کا نام نطیلہ بنت جناب تھا، ان سے 2 بیٹے ہوئے تھے عباس اور زرع، اور یہ 3 بیٹے حمزہ، مقوم، حجر۔ کتنے بیٹے ہوں گے؟ 2 اور 3 5 بیٹے ہوں گے۔ اور انہی میں حالہ بنت وہب سے ایک بیٹی بھی ہوئی تھی جن کا نام صفیہ ہے۔ تیسری بیوی تھی فاطمہ بنت عمرو مخزومیہ، فاطمہ بنت عمرو مخزومیہ۔ ان سے کافی بچے ہوئے حضرت عبد المطلب کو، ان میں حضرت عبداللہ ہے اور حضرت حمزہ، حضرت عبداللہ ہے، ابو طالب ہے، زبیر ہے، حضرت عبداللہ جو رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والد بزرگوار ہیں، حضرت عبداللہ اور ابو طالب جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا ہیں، اور جنہوں نے آپ کی بڑی پشت بنائی کی نبوت ملنے کے بعد، اور آپ کا جو دور یتیمی گزرا ہے ابو طالب نے اس میں آپ کی سرپرستی کی ہے۔ تو عبداللہ، ابو طالب اور زبیر یہ 3 بیٹے ہوئے تھے فاطمہ بنت عمرو مخزومیہ سے، اور ان 3 بیٹوں کے علاوہ 5 بیٹیاں اور ہوئی تھیں فاطمہ بنت عمرو مخزومیہ سے۔ ان بیٹیوں کے نام ام الحکیم بیضاء ہے، امیمہ ہے، اروہ ہے، برہ ہے، اور ایک نام عاتقہ ہے۔ یہ 5 بیٹیاں فاطمہ بنت عمرو مخزومیہ سے ہوئی، اور 3 بیٹے ہوئے عبداللہ، ابو طالب اور زبیر۔ یہ بچوں کا تذکرہ ہے۔ ایسے ہی ایک بیوی تھی سمرہ بنت جندب حوازنیہ۔ سمرہ بنت جندب حوازنیہ سے عبد المطلب کو ایک بیٹے ہوئے حارث، حارث نام تھا ان کا، اور یہ حارث سب سے بڑے صاحبزادے تھے حضرت عبد المطلب کے۔ یہ حارث سب سے بڑے صاحبزادے تھے۔ اور ایک بیوی ہے جس کا نام تھا لبنہ۔ اس لبنہ سے ایک بیٹا پیدا ہوا تھا ابو لہب، ابو لہب۔ تو اس طریقے سے عبد المطلب کی 5 شادیاں ہوئی، اور 5 بیویوں سے عبد المطلب کو 10 بیٹے اور 6 بیٹیاں ہوئی، یعنی ٹوٹل 16 بچے ہوئے۔ بعض مورخین اور سیرت نگار یہ کہتے ہیں کہ اس میں تعداد میں 1-2 نام کو چھوٹا بڑھا کر کہتے ہیں کہ نہیں، بچے جو ہے بیٹے 10 نہیں 11 ہوئے تھے، 12 ہوئے تھے، لیکن زیادہ تر مستند روایتوں سے جو بات پتہ چلتی ہے کہ عبد المطلب کو 10 بیٹے تھے۔ اب ان 10 بیٹوں میں حضرت عبد المطلب کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد بزرگوار جناب عبداللہ سے بہت پیار تھا۔ عبداللہ کو بہت پیار کرتے تھے، محبت بھی تھی، کیونکہ عبداللہ چھوٹے تھے، سب سے چھوٹے نہیں تھے۔ حضرت عبداللہ، حضرت عباس اور حضرت حمزہ یہ دونوں اللہ کے رسول کے والد بزرگوار سے چھوٹے تھے۔ حضرت عباس بھی اور حضرت حمزہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے والد سے چھوٹے تھے۔ انفیکٹ جو حمزہ رضی اللہ عنہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا، حضرت حمزہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف 6 مہینے بڑے ہیں،
کیونکہ ان کے دادا جان ہیں اور والد صاحب کی شادی ایک ہی دن ہوتی، ایک ہی مجلس میں ہوئی تھی۔ حضرت آمنہ کی شادی اور حضرت عبداللہ سے اور حضرت آمنہ کی چچزاد کی بہن حالہ سے عبد المطلب کی شادی ایک ہی مجلس میں ہوئی۔ تو حمزہ جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے والد بزرگوار سے صرف 6 مہینے بڑے ہیں۔ عبداللہ کی تربیت عبد المطلب نے بہت چاو سے، عربوں میں عموماً جو نام رکھنے کا رواج ہوتا تھا، عبد العزیٰ نام رکھا جاتا تھا، عبد المناف نام رکھا جاتا تھا، عبد المنات نام رکھا جاتا تھا، عبد العزیٰ نام رکھا جاتا تھا، عبد الود نام رکھا جاتا تھا۔ یعنی وہ سارے نام ہیں جو کسی نہ کسی معبود کے، کسی نہ کسی بھگوان کے نام پر وہ اپنے بچوں کے نام رکھ دیا کرتے تھے۔ لیکن عبد المطلب نے اپنے صاحبزادے یعنی میرے نام کے آقا محمد رسول اللہ کے والد بزرگوار کا نام اللہ کی طرف نسبت کر کے رکھا عبد اللہ۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ کو جو 2 نام سب سے زیادہ پسند ہے، وہ 2 نام کون سے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کو انسانوں کے ناموں میں 2 نام سب سے زیادہ پسند ہے، اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ انسانوں کو 2 نام کو پسند نہیں، الٹی چال چلتے ہیں وہ اکثر۔ 2 نام کون سے ہیں جو اللہ کو پسند ہے؟ پہلا نام ہے عبداللہ اور دوسرا نام ہے عبد الرحمن۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے، آپ نے فرمایا احب الاسماء الی اللہ عبداللہ و عبد الرحمن۔ اللہ کو 2 نام سب سے زیادہ پسند ہے، عبداللہ اور عبد الرحمن۔ وَأَصْدَقُهَا حَارِثُ وَحَمَّامُ، اور 2 نام بڑے سچے لگتے ہیں مجھے اللہ کے رسول نے فرمایا۔ 2 نام اللہ کو پسند ہے، عبداللہ عبد الرحمن۔ وَأَصْدَقُهَا حَارِثُ وَحَمَّامُ، اور کہا کہ 2 نام بڑے سچے لگتے ہیں۔ اس میں ایک نام ہے حارث، اور حارث کے معنی ہوتے ہیں کمانے والا، محنت کرنے والا، کھیتی کرنے والا اور جفا کش۔ آپ نے فرمایا کہ نام بڑا سچا لگتا ہے۔ اور دوسرا نام آپ نے فرمایا تھا حمام، یہ بھی نام بڑا سچا ہے۔ اب تو حمام ہمارے پاس تو رکھتے ہیں، عربوں میں کچھ لوگ رکھتے بھی ہوں گے کیونکہ یہ ہمارے پاس مستعمل نہیں ہے۔ حمام کے معنی ہوتا ہے پرجوش، عزم والا، حوصلے والا، جوش والا، جسارت والا، عزائم والا، تو حمام۔ تو آپ نے فرمایا کہ 2 نام اللہ کو پسند، عبداللہ عبد الرحمن، 2 نام سچے ہیں، اور ان دونوں میں آپ نے فرمایا کہ حارث و حمام، اور اس کے بعد فرمایا وَأَقْبَحُهَا حَرْبٌ وَمُرَّةٌ، اور 2 نام تو بڑے ناپسندیدہ ہے، 2 نام بڑے ناپسندیدہ ہے۔ ایک نام فرمایا حرب، حرب کے معنی ہوتے ہیں جنگ، اور دوسرا نام آپ نے فرمایا مرہ، مرہ کے معنی ہوتا ہے کڑوا، کسیلا۔ اور ناموں کی تاثیر ہوتی ہے۔ بہرحال یہ دوسرا موضوع ہے، اگر ادھر چلے گئے تو ہم اپنے موضوع سے جو ہٹنا چاہیں تو میرے حضرت عبد المطلب نے اپنے صاحبزادے کا نام عربوں کے رواج کے برخلاف کہ وہاں ناموں کے رکھنے کا رواج اپنے معبودوں کی نسبت پر رکھا کرتے تھے، اللہ کے رسول کے والد گرامی کا نام انہوں نے اللہ کی نسبت پہ رکھا عبداللہ۔ اب دیکھیے عبداللہ، حضرت عبداللہ کا تذکرہ آج کے ہفتے میں ہو رہا ہے، تو ان کے تذکرے کا جو سب سے تاریخی واقعہ ہے اس پر میں آپ کے سامنے روشنی ڈال چکا ہوں، اور وہ تذکرہ کون سا ہے؟ وہ ہے ان کے ذبح کرنے کا واقعہ۔ عبد المطلب نے منت مانگ لی تھی کہ اگر مجھے اللہ 10 بیٹے دے گا اور 10 کے 10 جو ہے جوان ہو جائیں گے اور میرے کاندھے سے کندھا ملانے کے قابل ہو جائیں گے تو میں ایک بیٹے کو جو ہے ذبح کر دوں گا۔ یہ واقعہ پورا تفصیل کے ساتھ میں آپ کے سامنے سنا چکا ہوں، اس لیے اس واقعے کو دہراؤں گا۔ ہاں، یاد دلا دیتا ہوں کہ حضرت عبداللہ کی زندگی کا اور آپ کی سیرت کا یہ ایک ناقابل فراموش واقعہ رہا ہے، اور اسی واقعے کی وجہ سے حضرت عبداللہ کو ذبیح اللہ بھی کہا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ابن الذبیحتین کہا جاتا تھا۔ کیا کہا جاتا تھا؟ ابن الذبیحتین۔ اور ابن الذبیحتین کا مطلب کیا ہے کہ 2 ذبح کیے ہوئے فرزند۔ ایک تو ذبح کیے ہوئے تھے حضرت اسماعیل، اللہ کے نام پہ ذبح کرتے تھے، ان کے والد حضرت ابراہیم اور اللہ کے رسول حضرت اسماعیل کی نسل میں سے ہیں، اور دوسرے حضرت عبداللہ۔ عبداللہ کو بھی عبد المطلب جو ہے 10 بیٹے ہو جانے کے بعد ذبح کرتے تھے، مگر اللہ نے بچا دیا،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد گرامی جناب عبداللہ بڑا کے حسین تھے، بڑا کے خوبصورت تھے، اور یہ کہہ سکتے ہیں کہ بڑی بیشتر پرسنالٹی تھی حضرت عبداللہ کی، اور بہت نفیس بھی تھے۔ ایک ہوتا ہے کہ پیدائشی طور پر بندہ جو ہے صحت مند ہو، خوبصورت ہو، لیکن اس کے اندر نفاست نہ ہو تو وہ خوبصورتی کام نہیں آتی ہے۔ ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ لوگ گروپ آتے رہتے ہیں تو یہ نہاتا ہے کہ اس کے پاس سے بڑی اسمیل آ رہی ہے، سبھی ہوتا ہے، لیکن عبداللہ بلا کے یعنی کہ خوبصورت بھی تھے، حسین و جمیل بھی تھے، اس کے ساتھ ساتھ بڑے نفیس بھی تھے۔ حضرت عبداللہ بڑے نفیس تھے، بہت نفیس۔ جس گلی سے مدینہ کے گزر جاتے تھے، تاریخ اور سیرت کتابوں میں لکھا ہے کہ مدینے کی عورتیں اپنے دل بچھا دیا کرتی تھی، حضرت عبداللہ کے دل بچھا دیا کرتی، اور اللہ نے حضرت عبداللہ کی پیشانی میں نور نبوت کو جلوگر فرما دیا تھا۔ کھلی آنکھوں سے سمجھ میں آتا تھا دیکھنے والوں کو، صاحب بصیرت افراد کو، عام آدمی شاید نہ سمجھتا ہو، لیکن جو تھوڑا سا صاحب بصیرت ہو، صاحب فراست ہو، وہ فوراً اس بات کا اس کو ادراک ہو جاتا تھا، شعور ہو جاتا تھا، یہ نور کوئی اور نور ہے، یہ عام چمک نہیں ہے، یہ عام کشش نہیں ہے۔ نور نبوت حضرت عبداللہ کی پیشانی میں جلوگر رہتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ جب عبد المطلب نے حضرت عبداللہ کو ذبح کرنے کے لیے لے کر گئے تھے اور وہ سارا واقعہ ہوا اور اونٹنیوں کو ذبح کیے، اور اس کے بعد جب واپس لے کر آ رہے تھے تو اس وقت کے بہت بڑے عیسائی مفکر اور عالم اور دانشور تھے ورقہ بن نوفل۔ ان ورقہ بن نوفل کی بہن تھی ام قتال رقیہ بن نوفل۔ ام قتال نے اپنے بھائی ورقہ سے بارہا یہ سنا تھا کہ یہ دور جو چل رہا ہے یہ دور آخری نبی کے پیدا ہونے کا ہے، اور جو وہ نبی جس شخص کی نسل میں پیدا ہوئے، جس شخص کو دیا جائے گا، عطا کیا جائے گا، پیدا ہوگا، اس کی پیشانی پر نور نبوت چمکتا رہا ہوگا یا چمکتا رہے گا۔ ورقہ نے کہا تھا اور ان کی بہن نے ام قتال رقیہ نے اس بات کو سنا تھا۔ اس کی نظر جب عبداللہ پر پڑی اور اس نے آپ کی پیشانی میں وہ نور نبوت چمکتا ہوا دیکھا تو ام قتال نے پیشکش کی کہ مجھ سے نکاح کرنی تھی، شادی کرنی تھی، اور ام قتال یہ کوئی معمولی عورت نہیں تھی، ورقہ کی بہن تھی۔ ورقہ کون ہے پتہ ہے؟ ان کا تذکرہ اور آگے آئے گا، ہلکا سا اشارہ دے دیتا ہوں تو تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے کہ عورت کون تھی، کس خاندان کی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو پہلی مرتبہ فرشتہ نظر آیا تھا، وحی کے ساتھ آیا تھا غار حرا میں، اور اس نے کہا پڑھو، آپ نے کہا میں نہیں جانتا ہوں، اور پھر اس نے کہا اللہ کے نام سے پڑھو، پھر آپ کو ایسے بھیجا، وہ ساری باتیں جو نبوت کا پہلا سلسلہ شروع ہوا اس کے وقت پر ایک تذکرہ آئے گا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پر راشا جاری ہو گیا تھا، کب کباہٹ تھی، اور آپ جو ہے سور سے آئے تو آپ کے برابر ایسی سردی بدلی تھی، آپ کو کڑا کہ آپ کو بدن میں راشا ہو رہا، اور آپ نے آ کر حضرت خدیجہ سے کہا تھا سب لے لو چادر اڑاؤ، جلدی چادر اڑاؤ، بہت سردی ہو رہی ہے، اور پھر یہ واقعہ سنایا، اور خدیجہ نے رضی اللہ عنہا جب اس واقعے کو سنا تھا تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جن صاحب کے پاس لے کر گئی تھی وہ ورقہ تھے، انہیں ورقہ کی بہن تھی ام قتال، اور اس نے پیشکش کی تھی عبداللہ سے نکاح، لیکن عبداللہ نے کہا کہ یہ فیصلہ میرا نہیں ہے، اس کا فیصلہ میرے ابو جان کریں۔ کون کریں گے؟ میرے ابو جان کریں گے، یعنی کہ عبد المطلب اپنے بیٹے کے لیے ایک سے ایک لڑکیاں شہر میں موجود تھی ان کے، اور بلکہ پیشکش کر رہے تھے، میں نے تو ایک نام دیا آپ کو، تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ کئی ایسی خواتین تھیں قریش کے مختلف قبیلوں کی، اور ان کے پیرنٹس بھی، ان کے والدین بھی ان عورتوں کی، وہ یہ چاہتے تھے کہ ان کی بیٹی کی شادی عبداللہ سے ہو جائے، لیکن عبد المطلب اپنے بیٹے کے لیے کسی ایسی لڑکی کا ہاتھ چاہ رہے تھے جو خوبصورت بھی ہو، خوب شکل بھی ہو، اس کے ساتھ ساتھ حسب اور نسب بھی اس کا اچھا ہو، پھر تیسری خوبی اس میں یہ ہو کہ وہ عفت و پاکیزگی کی حامل بھی ہو، پاکدامن بھی ہو، باحیا بھی ہو، شرافت بھی اس کے اندر رکھی ہوئی ہو، ایسی کوئی
کہ قبیلہ بنو مخزوم میں خاتون ہیں اور وہ ان تمام صفات کے حامل ہیں. وہب بن عبد مناف کی بیٹی آمنہ. تو حضرت عبد المطلب نے اپنے بیٹے کا پیغام، نکاح کا پیغام، حضرت آمنہ جو ہے ان کے والد کا انتقال ہو چکا ہے اور یہ اپنے چچا جان وہب کی زیر کفالت تھے. کس کی زیر کفالت؟ اپنے چچا جان وہب کی زیر کفالت تھے. عبد المطلب نے اپنے بیٹے عبداللہ کے لیے پیغام لکھا، وہب کی خدمت میں بھیجا کہ میں آپ کی بھتیجی آمنہ کا ہاتھ اپنے بیٹے عبداللہ کے لیے مانگتا ہوں، اور ساتھ ہی ساتھ ایک دوسری پیشکش عبد المطلب نے یہ بھی کر دی کہ آپ کی بھتیجی آمنہ کے لیے تو میں اپنے بیٹے عبداللہ کا ہاتھ مانگتا ہوں، اور خود اپنے لیے آپ کی اپنی بیٹی حالہ کا ہاتھ مانگتا ہوں، حالہ کا ہاتھ مانگتا ہوں. تو وہ ہے جو تھے وہ تو خوشیوں سے بدلے اچھل رہے ہوں گے، ناچ رہے ہوں گے، جھوم رہے ہوں گے. عبد المطلب قریش کے سردار تھے اور آپ سن چکے ہیں گزشتہ جمعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ساری انسانیت میں جو سب سے اعلیٰ ترین قبیلہ تھا اللہ نے اس قبیلے میں مجھے پیدا کیا قریش، اور پھر اس میں بھی جو سب سے اعلیٰ نسب کے خاندان تھے ان میں سے مجھے اللہ نے پیدا کیا قریش. تو عبد المطلب کا مقام اور مرتبہ، اور پھر وہ تو حیات سردار تھے. آپ گزشتہ ہفتے ابراہ کے واقعے میں سمجھ چکے ہیں. تو تیار ہوتے اور شادی ہو گئی حضرت عبداللہ کی بھی حضرت آمنہ سے، اور خود حضرت عبداللہ کے والد بزرگوار عبد المطلب کی حضرت آمنہ کی چچا بہن حالہ سے دونوں کی شادی ہوئی. اور عربوں میں رواج یہ تھا کہ شادی کے بعد 3 دن تک نوشا دلہن کے گھر قیام کرنا. اس وقت یہ رواج تھا. اس رواج کے مطابق حضرت عبداللہ نے 3 دن تک وہاں پر قیام کیا. کہاں قیام کیا؟ وہب کے گھر پر. وہب کو چچا سسرے اور ابا جان کے سسرے صاحب حضرت آمنہ کے چچا وہاں پر قیام کیا 3 دن تک. اور پھر اس کے بعد واپس آ گئے. حضرت آمنہ بھی تشریف لائی اور پھر یہ زندگی گزر رہی ہے. اب دیکھیے شادی ہوگی. شادی کے بعد نور نبوت جو عبداللہ کی پیشانی پر چمکا کرتا تھا، جب حضرت آمنہ امید سے ہو گئی تو اس کے بعد عبداللہ کی پیشانی سے وہ نور نبوت غائب ہو گئی. اللہ اکبر کبیر. وہ امانت منتقل ہو گئی آمنہ کی طرف. وہ نور نبوت جو حضرت عبداللہ کی جبین مبارک میں چمکا کرتا تھا، حضرت آمنہ سے نکاح کے بعد جب آمنہ امید سے آئی رضی اللہ عنہا تو وہ نور نبوت حضرت آمنہ کے بدن مبارک میں اور آپ کی شکل میں مبارک میں منتقل ہو گئی. اس کے بعد یعنی یہ نور کے منتقل ہونے کے بعد تاریخ میں لکھی ہے یہ بات کہ ایسے مواقع بھی آئے کہ جن خواتین نے پہلے عبداللہ کو نکاح کا آفر کیا تھا ان سے کسی نے تذکرہ چھیڑ دیا کہ عبداللہ سے شادی کی بات کریں کہ کچھ راستہ نکل جائے، شادی ہو جائے. تو ان خاتون نے یہ کہا کہ نہیں اب نہیں. وہ نور نبوت جو ہم کو نظر آتا تھا وہ نور نبوت اب نظر نہیں آتا ہے. وہ فضیلت کی اصل چیز اب کہیں منتقل ہو چکی ہے. وہ ہم اپنے میں منتقل کروانا چاہتے تھے جس کے لیے پیغام میں نکاح دے ہوئی تھی، اب وہ چونکہ منتقل ہو چکا ہے تو ہمیں اب اس کی کوئی ضرورت نہیں. جس وقت کی نور نبوت حضرت عبداللہ کی جبین مبارک میں چمکا کرتا تھا، یہودیوں کو اندازہ ہو گیا تھا کیونکہ وہ تو تاریخ کی کتابیں وہ تو توریت اور انجیل وغیرہ پڑھا کرتے تو اللہ نے قرآن میں بھی فرمایا ہے کہ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، کہ وہ آپ کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنی اولاد کو نہیں پہچانتے. ایک نشانی جو اللہ کے رسول کی تھی آپ کے جسم مبارک کے حوالے سے، آپ کے عہد مبارک کے حوالے سے، آپ کے آبا و اجداد کے حوالے سے، آپ کے شہر کے حوالے سے، آپ کے وطن ہجرت کے حوالے سے
ایک بات سے یہودی اور نصرانی علماء واقف ہیں۔ اب جب یہ ساری نشانیاں ظاہر سی بات ہے کہ خاندان عبد المطلب میں ظاہر ہوتی چلی جائے، دیکھتے جا رہے نور نبوت بھی عبداللہ کی پیشانی میں چمکتا ہوا دیکھ رہے ہیں، تو یہ یہودی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے والد بزرگوار کے جان کے دشمن بنتے۔ تاریخ کی کتابوں میں ہے کہ ان خبیث یہودیوں نے کئی مرتبہ حضرت عبداللہ پر قاتلانہ حملے بھی کیے اور آپ کو جان سے مارنے کی کوشش کی، لیکن اللہ نے ان کو ہر مرتبہ جو ہے ناکام بنا دیا۔ بہرحال شادی ہوئی اور ایک چھوٹا سا عرصہ وہ حضرت آمنہ کے ساتھ رہے، وہاں سے 2-3 دن رہ کر اور پھر چند مہینے ہی رہے اپنی زوجہ محترمہ کے ساتھ کہ اس کے بعد تجارت کے لیے کاروبار کرنے لگے۔ آج بھی کیا ہوتا ہے، شادی ہو گئی تو 4 دن کی چاندنی کیسے پھر بعد میں کام پہ رہنا ہی پڑتا ہے۔ تو حضرت عبداللہ تجارت کی غرض سے ملک شام کے غزہ کے غزہ، آج کل غزہ شام میں نہیں ہے، اس وقت غزہ شام میں ہوا کرتا تھا، تجارت کی غرض سے عبداللہ غزہ گئے اور اتفاق دیکھیے کہ وہاں جانے کے بعد ان کی طبیعت ناساز ہوئی، اور طبیعت ناساز بھی ہوئی تو ایسی ہوئی کہ پھر سنبھالا نہیں ملا ان کو، اتنی ناساز ہو گئی کہ تجارتی قافلہ جتنے دن وہاں رہا وہ اس کا شکار رہے، اور پھر واپسی میں سفر ناقابل برداشت ہو گیا تو واپسی میں مدینہ اتر گئے، اور مدینہ میں اپنے والد گرامی حضرت عبد المطلب کا جو ننیحال تھا قبیلہ بنو نجار، حضرت عبد المطلب کا جب تذکرہ چلا تھا تو میں نے خاص طور پر آپ سے کہا تھا یہ جو قبیلہ بنو نجار کا تذکرہ آ رہا ہے اس کو ذہن میں رکھنا، اس کا نام اور اس کا تذکرہ بار بار سیرت کے تذکرے میں آتا رہے گا۔ یاد ہے نہیں عبد المطلب کے زمانے جو میں نے بیان کیا تھا، کیا نام تھا عبد المطلب کا؟ تھوڑا سا ٹیسٹ ہو جائے تھوڑا سا۔ عبد المطلب کا نام کیا تھا؟ شہر، ماشاءاللہ۔ اور پرورش کہاں ہوئی عبد المطلب کی؟ پرورش کہاں ہوئی؟ جی ہاں جی، یثرب میں، مدینے میں پرورش ہوئی، اور ان کے جو والد بزرگوار تھے ہاشم وہ بھی ایسی غزہ گئے تھے تجارت کے لیے، وہی انتقال ہو گئے تھے اور غزہ میں ہی مدفون ہو گئے تھے، اور بعد میں شیبہ آئے عبد المطلب کی پرورش ان کے ننیال میں ہوئی ہے والدہ کے پاس، اور وہی یثرب میں رہے۔ بعد میں یہ عبد المطلب جا کر ان کو لے کر آئے تھے، ان کے بھائی جو دوسرے لے کر آئے تھے قبیلہ۔ تو ننیحال کون سا تھا عبد المطلب کا؟ عبد المطلب کا ننیحال قبیلہ بنو نجار مدینے۔ حضرت عبداللہ کا بیمار ہو گئے، سفر ناقابل برداشت ہو گیا تو مدینے میں اتر گئے۔ قافلے والے تو مکہ چلے گئے، اب یہ مدینے میں رہے، بنو نجار نے بہت دنوں تک ان کی تیمارداری کی، دیکھ ریکھ کی، لیکن زندگی اور موت کس کے ہاتھ؟ تیمارداروں کے ہاتھ میں زندگی اور موت ہوتی، تو کیا کوئی دنیا سے رخصت ہوتا؟ ادارے کہ کسی کو کسی کے خزانے پہ اور دولت پہ قبضہ کرنا ہو تو ہی انہیں رخصت کرتا، سچی محبت والا کرنے والا کو رخصت کرتا ہے یا نہیں حقیقت؟ ہاں، تو انتقال ہو گئی۔ ادھر یہ قافلے والے جب مکہ پہنچے انہوں نے عبد المطلب کو اطلاع دی کہ آپ کے صاحبزادے وہ بیمار ہو گئے اور بیماری اتنی بڑھ گئی کہ سفر ناقابل برداشت ہو گیا، اور وہ مدینے میں اتر گئے اور آپ کے ننیحال میں ہے۔ عبد المطلب نے جب یہ سنا تو اپنے بڑے صاحبزادے حارث کو بھیجا کہ جاؤ عبداللہ کو لے کر آؤ اور بیمار ہے یہاں ہم کا خیال رکھیں۔ حارث گئے ان کو لانے کے لیے، لیکن جب تک حضرت عبداللہ داعی اجل کو لبیک کہہ چکے تھے، دنیا سے رخصت ہو چکے تھے۔ اب اس ایک روایت یہ ہے کہ تجارت کے لیے وہ شام گئے تھے اور وہاں بیمار پڑے ہوئے مدینہ میں۔ دوسری روایت یہ ہے کہ تجارت کے لیے نہیں گئے تھے بلکہ ان کے والد بزرگوار حضرت عبد المطلب نے انہیں مدینہ سے کھجوریں لانے کے لیے بھیجا تھا کہ جاؤ کھجور لے کر آئیں، اور ہو سکتا ہے کوئی تعداد میں لانے کے لیے گئے، وہاں گئے بیمار پڑ گئے اور وہیں پر انتقال ہو گیا۔ بہرحال جو بھی ہوا ہو وہ انتقال ہو گیا۔ انتقال کا ہوا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے 6 مہینے پہلے انتقال ہوا۔ آپ میرے اور آپ کے آقا محمد رسول اللہ ابھی اپنے والد محترمہ کے شکم مبارک ہی میں تھے کہ آپ کے والد بزرگوار کا انتقال ہو گیا،
اور والد بزرگوار کے انتقال کے 6 مہینے بعد حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی. اور یہ واقعہ یعنی کہ عبداللہ کی وفات کا جو واقع فیل یعنی جس کا تذکرہ ہاتھی والوں کا جو قصہ میں نے آپ کو گزشتہ ہفتے سنایا اس سے 4 مہینے بعد ہوا ہے. 4 مہینے پہلے حضرت عبداللہ کا انتقال واقع فیل سے 4 مہینے پہلے انتقال ہو گیا تھا. بہرحال حضرت کا انتقال ہوا. حضرت عبداللہ کا حضرت عبداللہ نے کچھ ترکہ تو چھوڑا تھا ان کا اپنا جو ٹوٹل اسٹ تھا ان کا جو کل سرمایہ جس کو کہیں گے آپ جو ان کا کل سرمایہ تھا وہ کیا تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ترکے میں ملا وراثت میں ملا. ایک باندھی تھی جس کا نام تھا ام ایمن. نام نہیں تھا کنیت تھی ام ایمن. نام تو برکت تھا. نام کیا تھا؟ برکت تھا ام ایمن. ام ایمن تھی. ام ایمن ملی پر آپ کو ترکے میں اور 5 اونٹ تھے. کتنے اونٹ؟ 5 اونٹ اور چند بکریاں تھی. چند بکریاں تھی. بکریوں کی تعداد نہیں ہے واضح طور پر لکھی لیکن یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ترکہ ملا ہے وہ ٹوٹل ترکہ یہ تھا کہ ایک باندھی ام ایمن جن کا نام برکت تھا 5 اونٹ اور چند بکریاں تھی جو آپ کو وراثت میں ملی ہے. اللہ کے رسول تو خیر والد کے پیدا ہونے سے والد کے انتقال کے وقت آپ کی ولادت وسادت بھی نہیں تھی. بعد میں یہ ترکہ آپ کو ملا تو ام ایمن وہ آپ کی باندھی تھی بڑی تھی آپ سے تو وہی آپ کو کھلاتی بھی تھی پلاتی تھی کپڑے وغیرہ بھی وہی پہناتی تھی. سارا دیکھ ریکھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ام ایمن ہی کیا کرتی تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ام ایمن سے بے پناہ محبت تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بے پناہ محبت کیا کرتے تھے ام ایمن سے. والدہ کے درجے میں تھی ایک طرح سے باندھی وہ تو وراثت میں ملی تھی لیکن آپ کا برتاؤ باندھیوں کے جیسا آپ تو ان کے ساتھ سلوک کرتے رہے. آپ نے اپنے منہ بولے بیٹے حضرت زید بن حارثہ سے حضرت ام ایمن کا نکاح کرا دیا تھا. آپ کے منہ بولے بیٹے زید بن حارثہ سے ام ایمن کا آپ نے نکاح کرا دیا تھا. اور آپ کو بتا دوں کہ ام زید وہ ہیں صحابی جن سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بے پناہ محبت تھی. نبوت ملنے سے پہلے لوگ حضرت زید کو زید بن حارثہ نہیں کہتے تھے بلکہ زید بن محمد کہا کرتے تھے. اللہ کے رسول نے ان کو اپنا منہ بولا بیٹا بنا جو کیا تھا سمجھے آپ تو زید بن حارثہ سے ان کا نکاح کرایا اور پھر انہی سے یعنی ام ایمن سے اور زید بن حارثہ سے وہ ہونہار فرزند پیدا ہوئے تھے جن کا نام تھا اسامہ. حضرت اسامہ کے لشکر کے سلسلے میں اپنے پاس تقریباً 12-15 ہفتے تک بیان چلا تھا اور وہ چلنے والا تھا لیکن لوگ بول رہے تھے قافلہ پہنچ رہے نہیں تو ہم بولے بھیا یہ کیا ہے بین بجا کے فائدہ نہیں ہے. ہم نے سوچا بین بجا کے فائدہ ہی نہیں ہے کیونکہ اسباب کیا ملے اس پر نظر نہیں تھی. قافلے کو پہنچانے کی جلدی تھی لوگوں کو. کس کی جلدی تھی؟ قافلے کے پہنچانے کی. ارے میری الفاظ کے پیچوں میں الجھتے نہیں دانا. الفاظ کے پیچوں میں الجھتے نہیں دانا. غواص کو مطلب ہے صدف سے کہ گوہر سے. تیرنے والے کو موتی چاہیے یا سیپی چاہیے؟ آپ سیپی کے پیچھے کیوں پڑتے ہو؟ گوہر تلاش کرو گوہر. ہر ہفتے ایک نیا سبق مل رہا تھا حضرت اسامہ کے حیات مبارک کے سلسلے. مگر میرے کان پہ بات نہیں کہ میری لشکر پہنچا رہی ہوں میرے ہاتھ میں تو لشکر پہنچا. بہرحال اب اس کے بارے میں بھی کہیں کہ پانی شروع نہ کر دے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت دلا رہی نہیں, آپ کی شادیاں کرا رہی نہیں اور آپ کے بچے آنے نہیں دے رہے. خدا کے واسطے ایسے مت کرو. جو تسلسل چل رہا ہے, جو سلسلہ چل رہا ہے, اللہ کے رسول کی سیرت سے واقف ہو جائیے تو تسلسل کے ساتھ آتا رہے تو اس کو سنتے رہیے گا ضرور. اب بات کو میں ختم کرتا ہوں. حضرت عبداللہ کی تصویر کو ختم کر دیتے ہیں آج کے جمعہ میں. حضرت عبداللہ کی وفات سے ظاہر سی بات ہے ان کے والد بزرگوار عبدالمطلب کو تکلیف تو ہوئی, ان کے بھائی کو بھی تکلیف ہوئی, لیکن سب سے زیادہ تکلیف کس کو ہو سکتی تھی؟ سوچے آپ, سب سے زیادہ تکلیف اس خاتون کو ہوئی جس نے آنکھ بھر کر اپنے شوہر نامدار کو ابھی دیکھا بھی نہیں تھا. شادی ہوئی, چند دن ساتھ رہے اور وہ سفر پر چلے گئے اور وہی انتقال ہو گیا. کیسی قیامت ٹوٹی ہوگی آمنہ کے قلب اطہر پر
ذرا ہم تصور نہیں کر سکتے ہیں کہ تصور تاریخ میں ان کے کچھ مرثیے لکھے ہیں جو انہوں نے اپنے شوہر کے وفات کی خبر پر کہے تھے، دل چیر کر رکھ دیتے ہیں وہ مرثیے۔ چند اشعار ہیں جو میں آپ کو سنا دیتا ہوں، بات کو بھی ختم کر دیتا ہوں۔ حضرت عبداللہ کی وفات کا کی خبر جب حضرت آمنہ کو پہنچی تو انہوں نے چند اشعار کہے تھے، مرثیے تو اور بھی ہیں لیکن چند اشعار میں آپ کو سنا ہوں کہ انہوں نے کہا تھا کہ عفا جانب البطحاء ابن ہاشم، عفا جانب البطحاء ابن هاشم وجاور لحدا خارجا من الغماضم، وجاور لحدا خارجا من الغماضم، دعته المنايا دعوة فأجابها، دعته المنايا دعوة فأجابها، وما تركت في الناس مثل ابن هاشم، عشية راحوا يحملون سريره تعامله أصحابه بالتزاحم، فإن يغالته المنايا وريحها فقد كان معطاء كثيرا التضاحم التراحم۔ کیا مطلب بھی سنا دیتا ہوں ورنہ اس کا مطلب بھی نہیں سمجھ میں آئے، ظاہر سی بات ہے اجنبی زبان ہے۔ حضرت آمنہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں عفا جانب البطحاء من ابن ہاشم، ابن ہاشم کے وجود سے مدینے کے میدان اب خالی ہو گئے۔ ابن ہاشم کے وجود سے یعنی کون؟ عبداللہ۔ ابن ہاشم کون ہے؟ ہاشم کے بیٹے عبد المطلب، عبد المطلب کے بیٹے کے وجود سے مدینے کی بستی اب خالی ہو چکی ہے۔ وجاور لحدا خارجا فی الغماضم، اور عبداللہ اب ایک ایسی قبروں میں سے ایک قبر میں جو شہر سے دور ہے اب جا کر آرام کر رہے ہیں۔ دعته المنايا دعوة فأجابها، موت نے عبداللہ کو دعوت دی اور عبداللہ نے اس کی دعوت کو قبول کر لیا۔ موت نے عبداللہ کو دعوت دی اور عبداللہ نے اس کی دعوت کو قبول کر لیا۔ وما تركت في الناس مثل ابن ہاشم، اور ہر زمین کے اوپر ابن ہاشم کے بیٹے کے جیسی اب کوئی نسل باقی نہ رہی۔ عشیۃ راحوا یحملون سریرہ، رات کے وقت جب اس کے دوست اس کے جنازے کو اٹھا رہے تھے، رات کے وقت جب اس کے دوست اس کے جنازے کو اٹھا رہے تھے، تعاورہ اصحابہ فی التزاحم، تو اس کے تمام دوست کندھے پر جنازے کو اٹھانے کے لیے بھیڑ میں ایک دوسرے سے آگے بڑھ رہے تھے۔ فإن قوالته المنايا وغيرها وقد كان معطاء كثير التراحم، اگرچہ موت نے اور درمانی کی مصیبت نے ان کو اچک لیا ہے لیکن عبداللہ ایسے سخی تھے اور ایسے رحم کرنے والے تھے کہ ان کا تذکرہ کبھی ختم نہیں۔ موت نے اچک لیا تو کیا امر ہے عبداللہ۔ تو یہ آج کے ہفتے میں رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والد بزرگوار جناب عبداللہ کا تذکرہ ہوا ہے، ذکر مبارک ہوا ہے۔ اللہ کرے کہ یہ سلسلہ جاری رہے، اللہ کرے کہ یہ سلسلے کی سعادت جو اللہ نے ہمیں بخشی ہے یہ ہمارے لیے ذخیرہ آخرت بنے۔ اللہ ہمیں اپنے نبی پاک سے محبت نصیب فرمائے، آپ کے اعمال، آپ کی سنتیں، آپ کے طریقے، آپ کی منشیات، آپ کی مرضیات پر چلنے والا بنائے، اور اللہ تعالیٰ ہماری نسلوں میں آپ کی محبت پیدا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد